اعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ تمام طرح کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم سبوں کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات، آج کا موضوع ہمارا بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ جیسا کہ آپ نے اعلان میں پڑھا ہوگا، موضوع ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے خاص نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں یعنی پورے انسان اور جنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، اور آپ کی تعلیمات میں پوری انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا پیغام پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح سے اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان اور مذاہب میں لوگ اپنے پیشوا کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر پوری طرح سے لوگ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان اور مذاہب جو پائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے بلکہ اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، یہ ان کے لیے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی توہین آمیزی یا کسی قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت، سورہ توبہ آیت نمبر 63، اس کی ہم نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے، اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھے، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑائے، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ بہت بڑی رسوائی کی بات ہے، بہت ذلت کی بات ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اور کسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کوئی بھی ہو، وہ پرائم منسٹر ہو، امیر ہو، غریب ہو، عرب ہو، عجم ہو، جس نے میرے ولی سے عداوت کی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے ولی کا مذاق اڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ محترم حضرات، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھتے ہیں، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں، جو لوگ اسلام سے چڑھتے ہیں، جو لوگ اسلام کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، یا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور استہزاء کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ اور یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے، لیکن کیا کوئی کبھی کامیاب ہوا؟ کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ میں یہ بتلا رہا تھا کہ یہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ان کی زبانیں کھلتی ہیں؟ ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی تعداد میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ یہ اس لیے چڑھتے ہیں، اس لیے عداوت رکھتے ہیں۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ یہودی بھی داخل ہو رہے ہیں، نصرانی بھی داخل ہو رہے ہیں، مشرک بھی داخل ہو رہے ہیں، کافر بھی داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ان کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اس پریشانی کی وجہ سے جب یہ کچھ نہیں پاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ان کے پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دین اسلام اور قرآن جو ہے، قرآن مجید میں آج تک تحریف نہیں ہوا۔ یہ تحریف سے محفوظ ہے، یہ تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے۔ زبر کا زیر نہیں ہوا، زیر کا زبر نہیں ہوا، کوئی بھی ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے، اس میں تغیر اور تبدل نہیں آ سکتا۔ ان کی پریشانی کی ایک وجہ اور ہے، میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں۔ یہ پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات، قرآن و حدیث کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، مسلمانوں کی باتیں جو قرآن و حدیث سے وہ پیش کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے دوسرے ادیان کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بہت ہی نہایت آسانی سے دل میں اتر کیوں جاتی ہے، اس لیے یہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ہے ان کے پریشانی کی وجہ۔ چونکہ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ اسلام کو ہم دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اسلام سے ہم لوگوں کو دور کرنے چاہتے ہیں، ہمارے ہی لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، فریڈم آف اسپیچ کے نام پر ایک دفعہ پھر فرانس کے صدر کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ حرکتیں کی گئی ہیں۔ یہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے، ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ جس نے دنیا کے تمام مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کے احساسات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اللہ کی قسم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، اور یہ بہت ہی تکلیف کی چیز ہے، بہت ہی تکلیف کی بات ہے۔ یہ تکلیف چاہے بلا واسطہ گالی کے ذریعے ہو یا بالواسطہ کسی اخبار، میگزین، کتاب میں خاکہ زنی، خاکہ سازی کر کے، کارٹون بنا کر کے ہو، یا اشارہ اور کنایا میں ہو، یا لعن و طعن کے ذریعے ہو، دنیا کا کوئی بھی مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اس چیز کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات و خواتین، ابھی جو فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی گئی ہے، جو خاکہ کارٹون سازی کی گئی ہے، ان لوگوں کو شاید یہ نہیں معلوم، وہ لوگ شاید یہ نہیں سمجھتے، انہوں نے اپنی تاریخ کو پڑھا نہیں ہے۔ کاش کہ انہوں نے اس شخص کی تاریخ کو پڑھا ہوتا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، جس کا نام تھا ابو لہب۔ اور اگر انہوں نے نہیں پڑھا ہے تو ابو لہب کی ہسٹری کو دوبارہ ان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ گوار شخص ابو لہب کو بھول گیا ہے۔ وہ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، سگا چچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عام دعوت پیش کرنے کا حکم دے دیا، اور آپ کو یہ حکم ہوا قرآن مقدس میں کہ سب سے پہلے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، قریبی لوگوں کو، گھرانے کے لوگوں کو
قرآن کی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے آپ کو حاضر کیا، کہاں پر؟ کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے آواز لگائی، یا صباحا، ہائے صبح کی آفت۔ یہ آواز وہ شخص لگاتا تھا جو صبح صبح کو کسی کو دیکھتا تھا، کسی لشکر کو کہ ہمارے قبیلے پر حملہ کرنے والا ہے، تو وہ شخص یہ آواز لگاتا تھا، یا صباحا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا یہ کون آواز لگا رہا ہے، چونکہ عرب کا ان کے یہاں ایک چیز یہ پائی جاتی تھی کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو یا صباحا کا اعلان کیا جاتا تھا اور سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی تو لوگوں نے دریافت کرنا شروع کر دیا، پتہ یہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز۔ اس پر قریش کے تمام لوگ تقریباً پہنچ گئے، اور جو نہیں پہنچے اپنے گھر سے کسی ایک دوسرے کو پہنچا دیا۔ جب یہ لوگ پہنچ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ میری بات پر یقین کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، مجھے آپ کی زبان پر، آپ کی بات پر، آپ کی آواز پر یقین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے اور تمہارے سامنے بالکل سخت عذاب ہے، عذاب میں مبتلا ہونے والے ہو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو دعوت دینا تھا، لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے آپ نے بتلایا کہ تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ محترم حضرات و خواتین، اس سے پہلے کہ اس مجلس کا کوئی بھی شخص بولتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے قبیلے کے لوگوں کو، بنو ہاشم کو بھی، بنو مطلب کو بھی، اور فلاں فلاں جتنے قبیلے کے لوگ تھے سب وہاں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اس سے پہلے کہ کوئی بولتا، آپ کا سگا چچا ابو لہب جو تھا، ابو لہب نے کہا تبن لک تبن لکا الہذا جمعتنا، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، کیا اسی لیے تو نے جمع کیا تھا؟ یہ کس نے کہا؟ یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب نے۔ ابو لہب نے جب کہا تبن لکا تیرا ستیہ ناس ہو، آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی۔ یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت کرتا؟ اور یہی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دین اور جھوٹا کہا تھا، یہی وہ شخص تھا ابو لہب۔ لیکن میں آپ سے یہ بتلانا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتلائیں، جب بیٹا روتا ہے تو آنسو کون پوچھتا ہے؟ باپ پوچھتا ہے۔ شاگرد جب روتا ہے تو آنسو کون پوچھتا ہے؟ اس کا استاد پوچھتا ہے۔ مرید جب روتا ہے تو آنسو کون پوچھتا ہے؟ اس کا پیر پوچھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف پہنچی تو اللہ رب العزت آگے کھڑا ہو گیا، سامنے کھڑا ہو گیا، اور اے فریڈم آف اسپیچ کے نام پر میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، ابو لہب نے گستاخی کی تھی۔ ابو لہب نے نبی کریم کو فرمایا تھا تبن لک تیرا ستیہ ناس ہو، گستاخی کی۔ تو میرے رب نے فرمایا، میرے رب نے کیا کہا؟ میں نے آپ کو بتلایا بیٹا روتا ہے تو باپ آنسو پوچھتا ہے، میں نے آپ کو بتلایا شاگرد روتا ہے تو استاد آنسو پوچھتا ہے، میں نے آپ کو بتلایا کہ مرید روتا ہے تو پیر آنسو پوچھتا ہے۔ یہاں پر نبی کی تکلیف پر میرا رب کھڑا ہے، میرے محبوب، میرے رب نے کہا میرے محبوب آپ جواب نہ دیں، آپ کی عزت میری عزت، آپ کی عظمت میری عظمت، آپ کی محبت میری محبت، آپ کی اطاعت میری اطاعت، اور آپ سے عداوت مجھ سے عداوت۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس لیے اے میرے محبوب آپ خاموش رہیں۔ اس اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تب،
اس نے تو یہ کہا تھا تبًا لک، تیرا ستیاناش ہو. میرے رب نے اپنے پیارے محبوب کی جانب سے یہ جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود بھی ہلاک ہو. ایک صورت بنا کر کے نازل کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت برس رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا. یہ کس کی شان میں گستاخی کیا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کیا تھا، جس کی وجہ سے نبی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی. لہذا یاد رکھو، وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہے ہو کہ ہم پرائم منسٹر ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم لوگوں والے ہیں، ہم مال و دولت والے ہیں، ہم رئیس ہیں، ہم صدر ہیں، یاد رکھو میرے رب نے جواب دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، وہ خود ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتے ہو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مال و دولت والے سمجھتے ہو، یاد رکھو اللہ رب العزت نے جس نے نبی کی شان میں گستاخی کیا تھا اس کے لیے کہا ما اغنا عنہ مالہ، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، وما کسب، نہ ہی اس کی کمائی کام آئی. وہ رئیس تھا، وہ مال و دولت والا تھا، وہ لوگوں والا تھا، وہ آدمیوں والا تھا، لیکن کچھ بھی کام نہیں. سیصلی نارا ذات لہب، جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا. میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، میرے نبی کی شان میں استہزاء کر رہے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ اسلام دب جائے گا. اور یہی نہیں، اس کی بیوی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی تھی، یعنی لوگوں کے درمیان آگ لگاتی پھرتی تھی. ان کی بات ان کے پاس، ان کی بات ان کے پاس، دوسروں کو لڑانا، یہ سب کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی جس کے ذریعے گھسیٹ کر کے جہنم میں پہنچایا جائے گا. میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایسے ہی نکل جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور میرے رب کا جب عذاب آیا، یہ تو اس وقت کی بات بتلا رہا ہوں، میرے رب کا جب عذاب آیا، وہ ابو لہب جو یہ سمجھتا تھا میرے دائیں بائیں آگے پیچھے لشکر ہے، اے پرائم منسٹر، اے صدر، کوئی بھی ہو، یہ یاد رکھو ابو لہب کو بھی بہت ناز تھا کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں. غزوہ بدر پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، غزوہ بدر میں جو اس کے دوست و احباب تھے، کتوں کی موت ان کو مارا گیا، کتوں کی موت ان کو ملی تھی. اور وہ تھے جو اس کے ارد گرد ٹہلے تھے، جس نے یہ کہا تھا میرے نبی کو تبًا لک، تیرا ستیاناش ہو. تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لو. غزوہ بدر کے بعد اس کو چیچک کی بیماری ہو جاتی ہے، اس کے گلے میں گلٹی نکل آتی ہے، پھوڑا نکل آتا ہے، اس کے پورے جسم سے بدبو آنے لگتی ہے. اس کے اپنے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کی بیوی، اس کے بیٹے اس کو چھوت چھات کی وجہ سے الگ کمرے میں ڈال دیتے ہیں. یاد رکھیے 3 دنوں تک ایڑیاں رگڑ کر کے مر گیا، کوئی دیکھنے والا اس کو نہیں تھا. یہ کون تھا؟ یہ ابو لہب تھا. یہ کون تھا؟ یہ وہ تھا جو میرے نبی کو کہا تھا تبًا لک، تیرا ستیاناش. صرف اتنا ہی تو کہا تھا، تیرا ستیاناش ہو کہا تھا. 3 دنوں تک ایڑیاں رگڑ کر مر گیا. اس کی بیوی کنارے نہیں گئی، اس کے بچے کنارے نہیں گئے، اس کے رشتہ دار کنارے نہیں گئے. جب اس کے جسم سے، لاش سے بدبو آنے لگی، لوگ پڑوسی پریشان ہو گئے تو لعنت برسانے لگے اس کے بیٹوں پر. تو اس کے بیٹوں نے دوسرے حبشیوں کو بلایا اور حبشیوں کے ذریعے سے وہ حبشی آئے اور لکڑی کے ذریعے سے کسی طرح اٹھا کر ایک دیوار کی آڑ میں لے گئے اور اس کے اوپر پتھر ڈال دیا تاکہ اس کی بدبو سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. یہ ہے انجام،
یہ ہے انجام کس بات کا؟ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کافر، یہ مشرک، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ ان کافروں کو ناگوار گزرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. لہذا یاد رکھے ہر وہ شخص جو اسلام کے خلاف بولتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا چاہتا ہے، یہ ایسا ویسا چراغ نہیں ہے. اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے. تم قرآن کو مٹانا چاہتے ہو، قرآن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، نبی کے بارے میں الٹی سیدھی بات، میرے قرآن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں کان کھول کر کے سن لو. اس کی ذمہ داری کسی مسلمان کے ذمہ نہیں ہے کہ تم آسانی سے مٹا لے جاؤ گے. اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن میں تم ایک ذرہ برابر مٹا نہیں سکتے. اور میری نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، میرے نبی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو، یا میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے نبی کے امت کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو. یاد رکھنا سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، جو آپ کو رب کی طرف سے پیغام دیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو رب کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے اپنے امتیوں تک پہنچا دیجیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے نہیں پہنچایا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ میسج کو پہنچانے والے، پیغام کو نہ پہنچانے والے شمار کیے جائیں گے. رہی بات یہ کہ یہ دشمنان اسلام جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ دشمنان اسلام جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ دشمنان اسلام جو آپ کے راستے میں کانٹے ڈالتے ہیں، یہ دشمنان اسلام جو آپ کو مجنون اور دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں بتلا یہ رہا تھا رسول کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شریر لوگ، یہ دشمنان اسلام تکلیف نہیں پہنچا سکتے کبھی کسی طرح سے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شریروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے گا. کون محفوظ رکھے گا؟ جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اس کو کون تکلیف پہنچائے گا؟ دنیا کی کوئی طاقت اس کو. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوموں کی رہنمائی نہیں فرماتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھیں سورۃ الاحزاب کی وہ آیت 57 نمبر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خبردار کر دیا. کیسے لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، جو نبی کی امتیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو نبی کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کے لیے ان کو آگاہ کر دیا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں کارٹون سازی کر کے، ہنسی مذاق کر کے، یا کسی طرح سے جو مذاق اڑاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. لہٰذا مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو گزاریں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہیں. ایسے مسلمان بن جائیں، ایسے مومن بن جائیں کہ سامنے والا دیکھ کر کے پریشان ہو جائے. میرے بھائی اور دوستو اور میری ماں اور بہنوں، میں بتلا یہ رہا تھا کہ یہ دشمنان اسلام
کیوں اسلام سے چڑھتے ہیں، کیوں اسلام سے پریشان ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، روز بروز اسلام میں لوگ داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اس طرح سے بنائیں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، ہم اپنے کردار کو اس طرح سے بنائیں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ یہ اسلام کے دشمن اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی لچک پیدا کی ہے کہ جتنا ہی اس کو دبانے کی کوشش کریں گے اتنا یہ ابھرتا جائے گا۔ اور آج دیکھیے پوری دنیا میں گوشے گوشے میں اسلام پھیلا ہوا ہے، اگرچہ بعض لوگ اپنی آواز ٹائیں نکال رہے ہیں لیکن ان کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہے۔ جتنا وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام اتنا پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں سچا پکا مومن بنائے، الہ العالمین ہمارے اندر اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھر دے، الہ العالمین ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے اور اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔